چلو ٹھیک ہے جی اللہ تبارک
تذکرہ فرمایا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا تذکرہ بھی فرمایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ ایسے لوگ جن پہ اللہ کا خصوصی انعام ہوا ہے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء کرام ہیں، اور وہ صالح اور نیک لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا یہاں شہداء کا تذکرہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت اللہ تبارک و تعالی کا ایک انعام اور ایک احسان ہے، اور یہ شہادت اللہ انہیں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے انتہائی مقرر اور محبوب بندے ہوتے ہیں. یہ شہادت بزور بازوندیز دانا بخشت خدائے بخشندہ. اسی طرح ایک اور بات سے میں رکھیں کہ شہید ہونے والا آدمی وہ ظاہری طور پہ تو فوت ہو جاتا ہے، ظاہری طور پہ اس کا وجود کٹ جاتا ہے، خاک و خون میں وہ غرقاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ شہید آدمی در حقیقت اپنے اس نظریہ اور اپنی اس قوم کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے. شہید اگر ہونا بند ہو جائے، شہید لوگ اگر قربانی دینا بند کر دیں تو پھر نہ ان کی قوم باقی رہ سکتی ہے نہ ان کا نظریہ باقی رہ سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں گندم کا ایک دانہ زمیندار آدمی اسے زمین کے اندر کاٹ کرتا ہے، ظاہری طور پہ اس کو دانا ہمیں ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ضائع ہو گیا، یہ دانا مٹی میں مل گیا. کتنا قیمتی تھا یہ دانا، اور ایک زمیندار نے اتنی قیمتی گندم کو اپنے گھر سے اٹھایا، باہر لے لیا، وہاں زمین میں ہل چلایا، وہاں مٹی کے اندر جا کر ان دانوں کو ملا دیا. سطحی نظر والا آدمی جو گہرائی میں نہیں جاتا وہ تو یہی کہے گا کہ بڑا بیوقوف ہے، بڑا نادان ہے، اتنے قیمتی دانے تھے اور اس نے ان کو مٹی میں ملا دیا. اب تو کرنے بھی جائے زمین کے اندر جا کر ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہو جائیں گے.
کا وجود ہٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن عقل مند آدمی جانتا ہے کہ نہیں، ظاہری طور پہ تو وہ دانا ہمیں برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مٹی میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دانا اپنی جنس کی بقا کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ اگر کچھ دانے یہ قربانی دینا بند کر دیں، گندم کو زمین کے اندر کاٹ کرنا بند کر دیا جائے تو کیا خیال ہے کہ گندم کی جنس باقی رہے گی؟ باقی نہیں رہے گی۔ کچھ دانے قربانی دیتے ہیں، اپنے وجود کی قربانی دیتے ہیں، اور پھر ان کی قربانی رنگ لاتی ہے، اور پھر ان کی جنس، ان کی قوم وہ ہمیشہ اسی طرح زندہ رہتی ہے۔ اس لیے شہید آدمی یہ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، ظاہری طور پہ بات کو خون میں مل رہا ہے، ظاہری نظر میں ہمیں وہ سایہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تو ضائع ہو گیا، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو شہید آدمی ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اپنے نظریے اور اپنی قوم کی زندگی کی ضمانت دے رہا۔ تمہیں سے اے مجاہد تو دین کا سباق ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی نجات ہے۔ تو شہید قربانی دیتا ہے، لیکن اس کی قربانی کی وجہ سے اللہ اس کے عقیدے کو، اللہ اس کے نظریے کو، اللہ اس کی قوم کو دوام اور زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، شہادت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور شہید کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شہید آدمی اس کا سودا اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ کس کے ساتھ ہو گیا جی؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے باقاعدہ تجارت کی ایک مثال دی، مشتری، باغر، بیچنے والا، خریدنے والا، یہ تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح ایک سودا ہوتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، اب پیسوں کے بدلے میں سودا ملنا ضروری ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ لازمی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح شہداء لوگ یہ اپنی جانوں کو اور اپنے بالوں کو میرے راستے میں قربان کرتے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ سودا کر دیا کہ میں انہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کروں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ مشتری ہے، اللہ خریدار ہے، اللہ خریدنا چاہتا ہے۔ مانگنے کون ہے؟ بیچنے والے کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین، مومن لوگ بیچنے والے۔ یا اللہ تو کیا چیز خریدتا ہے؟ مزید کیا ہے جس کو خریدا گیا؟ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انفسهم واموالهم، ان کی جانیں اور ان کے مال، ان کو میں خریدتا ہوں۔ یا اللہ جب تم خریدتا ہے، جب مال وہ ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لهم الجنہ، اس کی قیمت میں نے انہیں جنت کی صورت میں عطا فرمائی۔ یا اللہ یہ سودا ہو گیا، سودے کی شکل کیا ہوگی؟ شکل کیا ہوگی؟ کون سی منڈی میں آنا پڑے گا؟ کہاں یہ تو سودا کرنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سودا بیچنا چاہتے ہو نا، یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر میرے راستے میں قتال کرو، بدر کے میدان میں آؤ، احد کے میدان میں آؤ، فلاں جگہ آؤ، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون،
وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے کرتے خود بھی کیا ہو جاتے ہیں جی قتل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی کیسا ہے؟ جیسا وعدہ ہوتا ہے نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ پکا ہے، مضبوط ہے، اس کے اندر تخلف نہیں ہے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم بھی تو وعدے کرتے ہیں، ہم بھی تو لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، ہم اسلام لکھتے ہیں، ہم کاروں سے تعلیم بناتے ہیں، دستخط کراتے ہیں کہ یہ وعدہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں میں نے بھی اپنے اس وعدے کی تعلیم بنائی ہے اور میں نے بھی اپنا یہ وعدہ لکھا ہے، لیکن میں نے اس کاموں کے اندر نہیں لکھا۔ پھر تورات اور انجیل اور قرآن میں نے اپنا یہ وعدہ تورات میں لکھ دیا، انجیل میں لکھ دیا اور قرآن میں۔ یہ بڑا کم ہے، وقت ہوگا من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کی پابندی کرنے والا کون ہے؟ فَتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں جن کا یہ سودا میرے ساتھ ہو گیا، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے سودے کو قبول کرا، اللہ نے تمہارے جان و مال کو قبول فرما دیا۔ تو میرے بھائی شہادت اللہ کا ایک اعزاز ہے، شہادت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑے بڑے جذبات کے ساتھ، دلی جذبات کے ساتھ شہادت کی تمنا بھی کرتے اور شہادت کے حصول کے لیے میدان کار میں جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح ایک صحابی ہے اور خدا کی قدرت لنگڑے صحابی ہے، ایک کام ان کی معذور ہے، یہ چل نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ غزوہ احد میں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ بزرگ آدمی ہیں۔ ان کے بیٹے بھی ان کے کہنے لگے کہ نہیں پابندی آپ نہ جائیں، ہم تو جا رہے ہیں، ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے۔ لیکن حضرت عمر بن جموح وہ ضد ہے کہ میں نے بھی جانا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچے نا، وہاں اور بیٹوں کا تقابل ہے۔ بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جی آپ نہ جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرما دیا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ معذور ہیں، آپ کی جان کام نہیں کرتی، آپ میدان میں کیا کریں گے، کیسے چلیں گے؟ حضرت عمر بن جموح کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ واللہ کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے اللہ کی قسم ہے انی لارجو ان اطع بعزتی هذه، مجھے بھی امید ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس کٹی ہوئی جان کے ساتھ، اس لنگڑے پن کے ساتھ میں بھی جنت کی زمین پہ چلوں۔ کیا ان کا دل کرتا ہے جنت میں جانے کو؟ میرا دل نہیں کرتا۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دی اور پھر اللہ کا یہ بندہ میدان کار میں لڑتے لڑتے جان شہادت کوشش کرتا ہے۔ یہ جذبہ کیوں ہے؟ یہ جذبہ اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کو یہ یقین تھا کہ جس کی شہادت ہو گئی اس کا وعدہ کس کے ساتھ ہو گیا جی؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ جذبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیسر روم کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کیسر نے کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد انہیں اپنے دربار میں پیش کیا۔ جب یہ سارے صحابہ کرام گئے، اس نے دیکھا کہ ان میں سے جو بڑا صحابی ہے وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ڈرایا، دھمکایا، میں مار دوں گا، میں قتل کر دوں گا، عیسائیت قبول کر لے، میرا دین قبول کر لے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا نا
تو بادشاہ نے اب دوسرا پیسہ بدلا، اس نے لالچ دیا کہ جی اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں، اگر آپ عیسائیت قبول کر لیں، میں آپ کو اپنی بادشاہی کے اندر شریک کر دوں۔ بادشاہی کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ میں تیری بادشاہی پہ نام کاٹتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیری بادشاہی کی۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو آدھی سلطنت دے دوں گا، یہ کہا کرتے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، لالچ بھی دیتا رہا، ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، اور دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے، بڑا اس کے اندر کتنی پاور اور کتنی طاقت ہے، اس کے اندر کتنی جرأت اور عظمت ہے۔ آخرکار اس نے کیا کیا، دو اور مسلمانوں کو پکڑا اور ان مسلمانوں کو پکڑ کر ایک بہت بڑے تیل کے کڑاہ کے اندر ڈالا، بہت بڑا کڑاہ ہے، اس کے اندر تیل ابل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں گرم تیل کتنی تکلیف ہے۔ ایک مسلمان کو پکڑا، فوری طور پہ اس کڑاہ میں ڈال دیا، فوری طور پہ اس کا وجود گل گیا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی ہے۔ دوسرے کو پکڑا، اس کو بھی ڈال دیا۔ عبداللہ بن رواحہ دیکھ رہے ہیں، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھ رہے ہو تیرے نسلوں کا کیا حال ہوگا، تیرا بھی یہی حال ہوگا اگر تم میری بات نہیں مانے گا۔ یہ مضبوط ہے، پکے۔ جب ان کو کڑاہ کے پاس لے جایا گیا نا حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، تو وہاں جا کر کے ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے فوراً بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، مسلمانوں کا یہ امیر، نبی پاک کا یہ صحابی، یہ تو رو رہا ہے، آنسو آ رہے۔ اس نے کہا شاید کام پڑ گیا ہو، شاید یہ ڈھیلا پڑ گیا ہو۔ پھر بلایا گیا، حاضر کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے تھے، آپ رو کیوں رہے تھے، رو پڑے، لگتا ہے آپ ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا تھا، میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ مولا آج میرے پاس ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان ہے جو تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ فقط كنت ان يكون فقط كنت اشتهي ان يكون بعدد ما في جسدي من شعر انفس، میری تو یہ تمنا ہے کہ کاش میرے وجود کے اندر اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے وجود کے اندر بال ہیں، اتنی جانیں ہوتی، اور میں ایک ایک جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا جاتا۔ میں تو اپنی کم مائنڈ پہ ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، زیادہ جانیں ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا۔ یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ کیوں ہے، یہ کیوں جذبہ ہے؟ یہ اسی لیے جذبہ ہے کہ صحابہ یہ بات مانتے ہیں کہ میدان کارزار میں دشمن کے ساتھ جا کر لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ درجے والی بات ہے یا یہ کوئی مصیبت والی بات ہے؟ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپا آ چکا ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عمر مسجد نبوی میں پہنچ جاتے اور وہاں جا کر سالوں قطار ہوتے بھی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران کہ پتہ نہیں حضرت عمر کون سی دعا مانگتے، پتہ نہیں یہ کیا چیز مانگتے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، نبی پاک کے جنت کی بشارت دے دی، اللہ نے انہیں اولاد دے دی، خلافت دے دی، سب کچھ تو ان کے پاس ہے، اور حضرت عمر پھر بھی رات کو رو رو کر پتہ نہیں اللہ نے کیا چیز مانگتے۔ تو صحابہ کرام نے پروگرام بنایا کہ یار کسی دن مسجد نبوی میں جا کر نا جھک کر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ حضرت عمر ہمارے خلیفہ یہ اللہ سے مانگتے کیا ہے، تمنا ان کی کیا ہے، رو رو کر مانگ رہے۔ صحابہ نے جب دیکھا سنا حضرت عمر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک۔ یا اللہ تو نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، مولا میری آخری خواہش یہ ہے ان
ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ حضرت عمر دعا کرتے ہیں، اور صرف شہادت نہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا اللہ صرف شہادت نہیں مانگتا، تیرے دروازے پہ مانگنا ہے تو دل کھول کر مانگنا ہے، تو نے کہا مانگو تو مانگ سکتے ہو۔ یا اللہ میری دوسری دعا یہ ہے وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ نَبِيِّكَ، یا اللہ مجھے موت بھی آئے تو کہاں بھی آئے، مدینے کی موت آئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، مجھے یہاں کی موت دینا، میں دفن ہوں تو کہاں ہوں، مدینہ منورہ کی زمین میں دفن ہو جاؤں، یا اللہ میری یہ تمنائیں ہیں پوری فرما۔ صحابہ بڑے حیران کہ حضرت عمر بھی عجیب ہے، شہادت مانگتے، اگر شہادت چاہیے تو انہیں کہاں جانا چاہیے، سڑکوں پہ جانا چاہیے، دشمنوں کے ساتھ لڑائیوں والی ہے وہاں جائے، وہاں جا کر کتاب کرے، مدینہ تو دار امن ہے، نہ جہاں لڑائی ہوتی ہے، نہ جہاں کافر آ سکتے ہیں، نہ جہاں کس قسم کا سلسلہ ہے۔ اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ رہوں بھی میں مدینہ میں اور مجھے شہادت بھی ملے۔ عجیب خواہش ہے ان کی، عجیب خواہش ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ نے دیکھا حضرت عمر کی دعا کو اللہ نے قبول فرما دی۔ مسجد نبوی کے اندر جماعت بنانے کے لیے آتے حضرت عمر پہ حملہ ہوتا ہے، نماز کی حالت میں جب حملہ ہوتا ہے نا تو گر پڑتے، اس نے پیٹ جام کر دیا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑتے اور سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، حضرت ابو بیضہ کے جناب کو کرواتے ہیں، جناب کو کراؤ، مجھے پڑھا رہے ہو، میری فکر نہ کرو، جماعت تم کراؤ۔ ان کو مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں، جماعت ہوتی رہتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی حالت میں وہاں پڑے۔ جماعت کے بعد صحابہ کرام نے آپ کو اٹھایا اور گھر لے جانے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ، مجھے قتل کرنے کے لیے جس بندے نے حملہ کیا تھا وہ کون تھا، مسلمان تھا یا کافر تھا؟ بتایا گیا کہ وہ فیروز مجوسی کافر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلے، اس کو رب کعبہ کی قسم پھر میں کامیاب ہوں۔ جب مجھے شہادت مل گئی تو میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو جس کو شہادت مل جائے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عجیب بات ہے، حضرت عمر نے اتنا مانگا کہ یا اللہ مجھے مدینے کی موت دے، شہادت بھی دے اور مدینے کی موت دے۔ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق مانگا، انہوں نے اپنے درد کے مطابق مانگا، اپنی وسعت کے مطابق مانگا، جتنی ان کی سوچ تھی اتنا مانگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مانگنے والا تو اپنی سوچ کے مطابق مانگتا ہے، اور جب میں دینے پہ آتا ہوں تو میں اپنے فضل کے ساتھ دیتا ہوں، میں اپنی رحمت کے ساتھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کتنا کہا تھا کہ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ نَبِيِّكَ، جاننا مجھے نبی پاک کے لیے مدینے میں موت دینا۔ اللہ نے فرمایا عمر تم نے سوچا بھی نہیں تھا، میں تجھے موت بھی دوں گا، مدینے میں بھی موت دوں گا، صرف مدینے میں نہیں، مسجد نبوی کے اس محراب میں تجھے موت دوں گا جس محراب پہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھایا تھا۔ تو موت کہاں کی ملے گی؟ محراب نبوی کی، محراب نبوی کی۔ اللہ فرماتے ہیں عمر تو نے تو سوچا بھی نہیں تھا، تیرا پروگرام تو یہ تھا کہ میں مدینے میں مروں گا، مدینے میں شہادت کروں گا، مجھے مدینہ کے اندر دفن کیا جائے گا، جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے گا۔ تیری تو یہ سوچ تھی نا تب تو دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن عمر میرا فضل دے، میرا احسان دے، تو نے تو صرف مدینے کی موت مانگی تھی، میں نے تجھے حجرہ عائشہ کے اندر قبر کے لیے جگہ کام کرا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کے لیے جگہ ملی تو کہاں ملی؟ تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ حضرت عمر اسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ وہ شہادت کو ایک بہت بڑی عظمت سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر کو اپنی جگہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ بھی
والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں بھی یہ خواہش کرتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں بھی اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ ایک بار نہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ثم احیا، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، ثم اقتل، میری خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ یہ کون خواہش کا اظہار کر رہا ہے جی؟ اللہ کے پیغمبر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت پا جانا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہدائے احد تھے نا، جب یہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، بڑی عجیب صورت حال ہے کہ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام۔ اور پھر عجیب صورت حال یہ ہے، بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، ان کا حوصلہ کیا جا رہا ہے، ان کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی بڑی عجیب قسم کی زیادتیاں کی جا رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ شہید ہو چکے ہیں اور صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ 70 آدمی شہید ہوئے نا تو مسلمانوں کے اوپر ایک غم کی کیفیت تھوڑی سی تاری ہوئی کہ ہمارے اتنے ساتھی دنیا سے چلے گئے، ہماری جماعت کے اندر کمزوری آ گئی، ہمارے دوست چلے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اللہ نے تسلی کے لیے ان صحابہ کرام کے سامنے ان ساتھیوں کا اللہ نے تذکرہ بیان کروا دیا کہ آؤ تمہارے ساتھی جو تم سے جدا ہو کر گئے، جو تم سے جدا ہو کر گئے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگوں جو ساتھی تمہارے شہید ہو چکے ہیں جنگ بدر میں یا جنگ احد میں، جب بھی شہید ہوئے ہیں انہیں تم مردہ گمان وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو مردہ گمان نہ کرو، گمان بھی نہ کرو۔ اللہ نے سوچ میں بھی پابندی لگا کہ تم ایسا اپنے دل و دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جان کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں الأحياء عند ربهم يرزقون، وہ تمہارے ساتھی جو شہید ہو چکے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے جی؟ اللہ کے ہاں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو کچھ ان کو عطا فرمائے وہ اس پہ بڑے ہی خوش ہیں، بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں۔ عجیب ہے کہنا، صحابہ کرام کے کتنے ساتھی شہید ہوئے تھے؟ 70، اور ان 70 ساتھیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے وجود کاٹے گئے۔ عجیب آیت ہے، وہ کاٹے گئے، شہید ہو گئے، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ صحابہ حیران ہے کہ یا اللہ یہ کیا ماننا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کی وجود کا قیمہ کیا گیا، ان کی لاشوں کو گھسلا کیا گیا، ان کی شکلیں بنائی گئی، ان کے وجود پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ جانتا ہم نے خود دیکھا ہے، پھر ہم نے خود دیکھا کہ تیرے پیغمبر نے فرمایا کہ 2 دن مرنے والوں کو کفن دو۔ کفن زندوں کو دیا جاتا ہے یا مردوں کو دیا جاتا ہے؟ ہم ہوئے کفن دے دو، یہ نیند دے دو، کچھ ہی نہیں بول رہے۔ کفن دیا، کفن، ان کے کفن کا انتظام کرو۔ کفن کا انتظام ہوا، پھر نبی پاک نے فرمایا ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ تو یہ سارے صحابہ کرام اور اللہ کے پیغمبر ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ جنازہ زندے کا ہوتا ہے یا مردے کا ہوتا ہے؟ مردے کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے قبریں کھودی گئی، قبریں کھودی گئی، اور ان کو قبروں کے اندر دفن کیا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا تم قبریں زیادہ نہیں کھود سکتے ہو، ایک ایک قبر کے اندر 2 آدمیوں کو، 3 آدمیوں کو دفن کر دو۔ اتنی قبریں تم کیسے کھود سکتے ہو؟ اندھیرا علاقہ ہے، قبر کھودنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ
3 بندے قتل کریں گے، ہمیں یہ بتائے کہ سب سے آگے کس کو رکھے، آگے بھی تو ایک کو رکھے ہے، اس کے پیچھے دوسرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اس کو رکھو جس کے پاس اللہ کے قرآن کا زیادہ علم، اللہ کے قرآن کو جو زیادہ جانتا تھا، زیادہ علم تھا، آگے اس کو رکھو۔ پھر صحابہ کرام کو دفن کیا گیا یا نہ کیا گیا؟ ان کی قبریں بنائی، قبریں بنانے کے بعد ان کی مال، ان کی جائیداد وہ تقسیم ہوئی یا نہ ہوئی؟ جائیدادیں بھی تقسیم ہو گئی، وراثت بھی تقسیم ہو گئی۔ پھر ان کی بیویاں جو بیوہ ہو گئی تھی وہ بیوہ ہو گئی یا بیوہ کوئی نہ ہوئی؟ بیوہ ہو گئی، ان کی آگے شادیاں ہو گئی، ان کے نکاح ہو گئے۔ صحابہ نے یہ دیکھا کہ عجیب بات ہے، ان کی بیویوں نے نکاح کر دیے، وراثت ان کی تقسیم ہو گئی، قبریں ان کی بن گئی، جنازے ان کے پڑھے گئے، کفن ان کو دیا گیا، اور سارا معاملہ ہم نے کیا کیا ہے جو مردے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ یہ صورت حال کی صحابہ کرام نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ پوچھا۔ قرآن کی کسی آیت کا معنی سمجھ نہ آئے، تفسیر سمجھ نہ آئے تو سب سے پہلے کہاں سے پوچھنی چاہیے جی؟ پہلے قرآن سے پوچھو، اور قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر کس سے پوچھو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بتاتے کہ ہم نے پوچھا نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تو مر گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اور رب کا قرآن کہتا ہے تو مردہ گمان نہ کرو، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہیں اس کی تشریح کر کے دکھاتا ہوں۔ لمبا مصیبہ اخوانکم یوم احد، کہ جب یہ تمہارے بھائی جنگ احد والے دن جب یہ شہید ہوئے تھے نا، اب یہ تشریح کون کر رہا ہے تاکہ نبی کسی عام ماننے کی تشریح نہیں ہے، اس لیے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ نبی پاک تشریح کر رہے کہ جب یہ تمہارے بھائی شہید ہوئے نا پھر کیا ہوا؟ نبی پاک فرماتے ہیں جعل اللہ ارواحهم فی اجواف طیر مسلم، اللہ نے ان کی روحوں کو نکالا، کیونکہ جب آدمی مرتا ہے اس کی روح نکلتی ہے کہ اندر ہی رہتی ہے؟ مسئلہ آپ سے بتانا ہے، روح نکلتی ہے کہ دان نظر میں؟ یہ روح بھی جو ہے بات کو ہوا وہی نہیں، ان کی روح نکلی۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی روح نکلی نا ان وجودوں سے، جعل اللہ ارواحهم فی اجواف طیر مسلم، اللہ نے ان کی روحوں کو یہاں سے نکالا اور اللہ نے ان کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کے اندر ڈال دیا۔ کہاں لے لیا اللہ کی روحوں کو؟ جنت میں۔ کہاں لے لیا جی؟ یا قبر میں آپ پانی دنیا ہوگی ہوگی؟ کہاں لے لیا اللہ؟ جنت میں۔ اور پھر جنت کے سبز پرندے ان کے اندر اللہ نے ان کی روحوں کو رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر اللہ نے ان پرندوں کو حکم دیا جاؤ میرے شہیدوں، جاؤ میرے شہیدوں، یہ میں نے جنت تمہارے لیے وقف کر دی ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو اور مزے کرو۔ آپ تو یہاں کہتے ہیں کھاؤ پیو، اصل مزے اور عیش کہاں ہے جی؟ لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جاؤ کھاؤ پیو، یہ ساری جنت تمہارے لیے وقف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ پرندے حقیقت میں کیا ہے؟ ان کے اندر روح کس کی ہے جی؟ شہداء کی۔ اور قافلہ اور جسم کون سے ہے جی؟ پرندوں کے۔ اور وہ پرندے جنت کے اندر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ پرندے اڑتے ہیں جنت کے اندر، جہاں بھی چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ سارے لوگ ہار چلتا، پھر وہ جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں۔ کس کی نہروں کا جی؟ جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں۔ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، اور وہ پرندے یعنی کہ وہ شہید وہ جنت کے درختوں کے پھل کھاتے ہیں۔ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، وہ جنت کے درختوں کا پھل کھاتے ہیں، اڑتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا اپنا ہونا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کوئی پرندہ چھت پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، گھونسلہ بنا لیتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، کبھی اس کو ریسٹ کرنا پڑے تو وہ آرام کرتا
نبی پاک نے فرمایا یہ جو جنت کے اندر پرندوں کی شکل میں یہ جو شہداء ہے نا، یہ جب ریسٹ کرتے ہیں، آرام کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ٹھکانہ لینا ہوتا ہے، تو کہا دیتے ہیں وَتَحْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُّعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہاں یہ ٹھکانہ کرتے ہیں جی؟ اللہ کا عرش، ساری جنت کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، اور عرش کی جو نچلی سطح ہے، عرش کا جو فرش ہے، اس کے نیچے جو قندیلیں لگت رہی ہیں، جیسے ہماری مسجد میں یہ پنکھے لگت رہے ہیں، اسی طرح وہاں کون سی چیزیں لگت رہی ہیں جی؟ قندیلیں، سونے کی قندیلیں، اور وہ سونا پتہ نہیں کتنا قیمتی ہے، وہ تو یہ سونا ہے، وہ اس قسم کی قندیلیں اللہ کا عرش ہے اور اس کی قندیلیں ہیں، اور وہاں وہ سونے کی قندیلیں ہیں، وہ لگت رہی ہے۔ اللہ نے نبی فرماتے ہیں وَتَحْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُّعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور جب یہ پرندے ذرا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آرام کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکنے والی سونے کی قندیلوں کے اندر آرام کرتے ہیں۔ کتنی بڑی مزے کی زندگی ہے، بڑی مزے کی زندگی ہے۔ جیسا کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما وجدوا فی مقعدهم ومشربهم، جب ان پرندوں نے، ان شہیدوں نے یہ دیکھا جہاں بڑے بڑے اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب اتنے مزے لینے کے بعد، اتنی عیش و عشرت جنت کی لینے کے بعد، اللہ نے پھر ان سے پوچھا کہ وہ میرے شہیدوں مجھے بتاؤ فاطلع علیہم ربہم اطلاعۃ، اللہ نے ان پر جھانکی ماری، اطلاع میں ہوتا ہے جھانکی مارنا، اور حدیث میں آیا ہے قسم اللہ بفعل کہ اللہ نے بلا حجاب ان پر جھانکی ماری، اللہ نے جھانکی ماری، اللہ نے جھانکا ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ نے پوچھا کہ وہ میرے راستے میں شہید ہونے والوں، میں نے تمہیں جنت دی ہے، تمہیں کچھ اور چیز چاہیے، اور چیز چاہیے نہ خوشی دسو ایمان کا جس بندے کو جنت ملو گے کوئی اور بھی لوڑ ضرورت باقی ہے نہیں، کوئی دکھ نہیں جنت کے اندر، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مشکل نہیں، سکھ ہی سکھ ہے، وہ کیوں مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے وہ شہیدوں ہلکا شہودہ شہن، کچھ اور چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم نے مجھے راضی کیے۔ شہید کیا مانگے؟ شہید کہتے ہیں جو شاید نہ شہید بنا کو نظر کو پھر جنتا، مولا تم نے جنت دے دی ہے، اب ہم کیا مانگے؟ کوئی مانگنے والی چیز تو باقی نہیں رہی، ہم بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل فٹ ہے، مولا کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے ٹھیک ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ نے پھر سوال کر دیا وہ شہیدوں ہونا شاید یہ رات ہے نا ان کے لیے کہ میزبان پوچھ رہا ہے کہ کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے بتاؤ، اللہ پھر پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے، یہ کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں چاہیے، تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہونا شاید کچھ اور چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے شہیدوں نے مشورہ کیا کہ یار اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، بار بار اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کچھ چاہیے، کوئی شہر اللہ کو ہم نہیں چاہیے، ساری شہر ہم سے مشورہ ہوا، کیا مشورہ ہوا؟ شہیدوں نے مشورہ کیا، اب جب اللہ پوچھے گا نا ہم بھی ایک سوال بنا کریں گے، اب اللہ نے پوچھا ہلکا ہونا شاید کچھ اور چاہیے، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے رب ہماری یہ خواہش ہے، ہم کو پوری کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بولو کیا خواہش ہے؟ اب شہیدوں نے خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ نریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری روحیں ان پرندوں میں سے نکال دے، ان پرندوں میں سے نکال دے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اور ہماری روحوں کو ہمارے ان جسموں کے اندر ڈال دے جو دنیا کے اندر قبروں میں پڑے ہوئے، وہ جسم ان کے کہاں پڑے ہیں جی؟ نہ پہلے روح ہے یا کوئی نہ، یہ تو نہ بچا، یہ پہلے تو روح پہلے تمہیں زندہ ہے، جب تم نے ہماری روح کہاں ڈالتے، ان کے اندر روح نہیں ہے۔ شہید کے وجود کے اندر بھی روح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، وہ روح سے خالی ہوتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، مولا ہماری روحوں کو جہاں سے نکال
پھر ہمیں کہاں بھیجتے نہیں؟ بولو بولو، کہاں بھیجتے؟ دنیا میں بھیجتے۔ کیوں دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کیا خواہش ہے؟ کیا مقصد ہے دنیا میں جانے کا؟ مولا اور کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے۔ بیوی بچے کی پیار میں محبت میں نہیں جانا چاہتے، ماں باپ اور رات کی محبت میں نہیں جانا چاہتے۔ مولا ہماری ایک ہی خواہش ہے، دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کئی نقطہ فی سبیل کا مرتبہ ٹکڑا، ہم دنیا میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ زندہ ہو کر تیرے راستے میں دوبارہ لڑائی کو استعمال کریں، پھر تیرے راستے میں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، ہمارے وجود کا قیمت کیا جائے، کافر اپنی تلوار ہمارے گلے پہ چلائے۔ مولا جو مزہ تیری رضا کے لیے قتل ہوتے ہوئے، کافر کی تلوار سے قتل ہوتے ہوئے دنیا میں آیا تھا، وہ مزہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھیج دے، ہم دوبارہ تیرے رستے میں نکال کر کے مرنا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ جب ایک بار شہید ہوئے ہیں تو تم نے اتنا انعام دیا، دوسری بار شہید ہو گئے تو اور زیادہ انعام ملے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا جواب دیا؟ اللہ کا جواب بھی سنا ہو گیا نا، ٹائم تو ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے بندو، میرے شہید بندو، یہ تم نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے نا، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ انی کا ہے تو میرا پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے سے میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں۔ انی کا ہے تو اللہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا سے آنے کے بعد یہ تمہاری روح دوبارہ تم دنیا والے جسموں میں نہیں جا سکتی، قیامت والے دن تو جا سکتی ہے، قیامت سے پہلے پہلے یہ روح اس جسم میں دوبارہ آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اچھا کیا اللہ نہیں جا سکتی؟ یہ تو میرا فیصلہ ہے۔ کیا اللہ میرے ایک اور خواہش ہے، کیا اللہ ابھی آپ کا نہ بن سکتے دنیا سے، کیا اللہ ٹھیک ہے تیری مرضی آپ ہی مانتے، لیکن کیا اللہ کسی سے تو نہیں جا سکتے، ساڈا سنیا تو جا سکتا ہے نا، پیغام تو جا سکتا ہے، کیا اللہ ہمارا پیغام پہنچا دے۔ کیا پیغام ہے؟ آپ وہ شہید پیغام دینا چاہتے ہیں، کس کو جی؟ ہمیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں سے پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے کس کا سہارا لیا جی؟ اللہ کا۔ ڈائریکٹ پیغام دے دیتے ہیں نہ، آپ کو کوئی پیغام دے دے، مجھے دے دے پیغام، میں ان کو پیغام دے دوں، کوئی پیغام نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سا پیغام ہے؟ شہیدوں نے کہا کیا اللہ پیغام یہی ہے، انہیں بتا دے کہ ہم تم سے جدا ہونے کے بعد، ہم جہاد میں قتل ہونے کے بعد، ہم جہاد سے ہمارا وجود لیتا لیتا ہونے کے بعد ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جنت میں پہنچ گئے، تاکہ ہمارے پچھلے رہنے والے بھائی کل جہاد کے اندر بزدلی نہ دکھائے، موت کے ڈرنے والے نہ بنے۔ یا اللہ ہمارا پیغام پہنچا دے۔ اللہ نے بتایا آنا بننے ہو، یہ تمہارا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے پیغام پہنچایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ کس کا پیغام ہے جی؟ ان ہمارے بھائی شہیدوں کا پیغام ہے۔ تو شہادت کوئی معمولی چیز ہے؟ شہید ہونے والا نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ، نبی پاک کی حدیث ہے، کوئی بندہ جو جنت میں پہنچ چکا ہے دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا، نہیں کرتا، جنت میں پہنچ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں الا شہید، لیکن دنیا میں پہنچنے کی دوبارہ تمنا کون کرتا ہے جی؟ شہید، کہ میں دوبارہ جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دفعہ احساس دیکھ چکا ہے کہ جب ایک دفعہ مرنے سے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے جب یہ عزت ملی ہے تو دوبارہ جاؤں گا، دوبارہ لڑوں گا، پھر اللہ مجھے اور زیادہ عزت عطا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب شہید ہوتے لازمی بات ہے اس کا خون بہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون جب بہتا ہے، خون بہنے کے بعد کہاں گرتا ہے جی؟ زمین پہ، زمین پہ گرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شہید کا وہ جو خون ہے زمین پر گرنے سے پہلے 1 سیکنڈ میں ملے گا، 2 سیکنڈ میں ملے گا،
نبی پاک نے فرمایا زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ شہید کی کیا ہو گئی جی؟ مغفرت ہو گئی۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ سات عظمتیں شہید کی کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے مرنے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا شہید مرتا ہی نہیں ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کے اندر اس کا محل وہ دکھا دیتا ہے کہ یہ تیرا محل ہے، یہ تیری بلڈنگ ہے، تو نے مرنے کے بعد شہید ہونے کے بعد کہاں پہنچنا ہے؟ ابھی زندہ ہے، زندگی کی حالت میں مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت کا محل دکھا دیتا ہے۔ تیسری عظمت اللہ شہید کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھی عظمت اللہ شہید کو فضا اکبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہت بڑی وضاحت ہوگی قیامت والے دن، اس دن بھی شہید کو اللہ تعالیٰ اس فضا اکبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پانچویں عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سر پر اللہ قیامت والے دن یاقوت کا ایک تاج پہ جائے گا۔ کس کا تاج جی؟ یاقوت کا، اور اس کے اوپر موتی چڑھے ہوں گے، اور ایک موتی اتنا قیمتی ہوگا کہ ساری دنیا اور اس کا مال و دولت ایک طرف، پھر بھی وہ اس جنت کے اس محل کے اندر اس شہید کے اس تاج کے ایک موتی کی قیمت کی ادا نہیں کر سکتا۔ اور چھٹی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی 72 حوریں اس شہید کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، 72 حوریں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ساتویں خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید آدمی اپنے جو بھائی ہیں، مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، جنہوں نے گناہ کیے، جہنم میں جانے کے مستحق بن گئے تھے، اپنے 70 عزیزوں کی سفارش کر کے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا۔ اس لیے میرے بھائی شہادت جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، شہادت بہت بڑا احسان ہے، اور جسے شہادت مل گئی اسے یہ نہ سمجھے کہ وہ ختم ہو گیا، وہ ختم نہیں بلکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ فنا فی اللہ کی پہلے بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی پہلے بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔